بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1200 دنوں میں بنایا گیا ٹائٹینک آخر صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 میں یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز ٹائٹینک اپنے سفر کے لیے تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بالکل پرسکون تھا اور سمندری طوفان آنے کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اس بحری جہاز میں 1500 مسافر سوار ہو چکے تھے اور تقریباً لاکھوں کے قریب لوگ ٹاپ پر ٹائٹینک کا سفر دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ اس وقت نہ تو بحری جہاز بنانے والے کو اور نہ ہی ان تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ اس بحری جہاز کو بناتے وقت ایسی 6 غلطیاں کی گئی ہیں جو اس جہاز کو بدترین حادثے کا سبب بنانے والی ہیں۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سیکرٹس اراؤنڈ دا ورلڈ۔ دنیا کے سب سے مہنگے، لگژری اور سب سے بڑے ٹائٹینک میں یہ 6 غلطیاں نہ کی جائیں تو ٹائٹینک کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے مشہور ہوتا، اور نہ ہی ٹائٹینک آپریٹ کرنے والی کمپنی دا وائٹ اسٹار لائن کو نظر آئی جس کے پاس 107 شپس آپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا، اور نہ ہی مینوفیکچرنگ کمپنی کو نظر آئی۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی اور 3 سال کے عرصے میں 2000 ورکرز کے محنت کے بعد جہاز کو تیار کر لیا گیا اور پہلا سفر کر کے ٹائٹینک ٹیسٹ پاس کر لیا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کی مارکیٹنگ انسنکیبل کی ہیڈ لائن سے ہوئی، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہوتا تھا جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا اور جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھا۔ ٹائٹینک کے اکانومی پورشن میں سفر کرنے کی قیمت $30 جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی $150 تھی، جو آج کے تقریباً $3,40,000 بنتے ہیں۔ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں یک ساری ٹکٹس بک کر دی گئیں اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک اپنے سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ مسٹیک نمبر 1۔ دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا اور ساتھ ہی غلطیاں سامنے آنے لگ گئیں۔ شپ کے کیپٹن کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن بھی مل چکی تھی کہ 17 اپریل تک یعنی صرف 7 دن میں کسی بھی صورت نیو یارک پہنچنا ہے۔ کیپٹن نے شروع سے ہی جہاز کی رفتار تیز رکھی تھی۔ یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے بڑی اور پہلی غلطی۔ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا، اس لیے اگر وہ نیو یارک لیٹ پہنچی تو اس سے ٹائٹینک کی ریپوٹیشن لو ہوتی۔ کوئی بھی گاڑی ہو یا مشینری یا جہاز، اس میں اسپیڈ کی لمٹ ہوتی ہے، لیکن ٹائٹینک کی اسپیڈ سفر کے آغاز سے ہی زیادہ رکھی گئی۔ مسٹیک نمبر 2۔ ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر کے اسٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 14 اپریل 1912 کی رات سمندر میں بہت خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بہت کم تھی۔ ٹائٹینک سے چند ہی گھنٹے آگے ایک شپ تھی جس نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر میں تیرتی ہوئی چٹانوں یعنی آئس برگ کی اطلاع دی تھی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم 6 بار دی گئی تھی، جو کہ آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے مس ہو گئی۔ یہی تھی ٹائٹینک کی دوسری غلطی۔ مسٹیک نمبر 3۔ جہاز کی سپیڈ بہت زیادہ تھی اور ان سے وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک انتہائی سپیڈ سے بے خوف انداز میں آئس برگ کی رینج میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو بچایا جا سکتا تھا کیونکہ ٹائٹینک کے گارڈز الرٹ تھے، جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے نظر آنے پر دے سکتے تھے، لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس دوربین موجود نہیں تھی۔ وہ الرٹ تو تھے مگر دوربین نہ ہونے کی وجہ سے دور سے نہ دیکھ سکتے تھے۔ یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ گارڈز نے آئس برگ کی اطلاع کیپٹن کو تب دی جب وہ بالکل قریب آ چکا تھا اور تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سمندری جہازوں کو چھوٹے چھوٹے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اسی لیے کیپٹن نے ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا حکم دیا، لیکن فاصلہ اتنا کم تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول تھا۔ آئس برگ ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا۔ ابھی بھی بچنے کے چانسز تھے کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی سے ٹکرا کر خود ہی ٹوٹ جائے، لیکن ایسا ہی ہوتا اگر ٹائٹینک چوتھی غلطی نہ کرتا۔ مسٹیک نمبر 4۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جہاز کی باڈی پر جو ریوٹس لگی تھیں وہ لوہے کی نہیں بلکہ ایک کاسٹ آئرن کی تھیں، اور یہ لوہے سے نرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آئس برگ کا ٹکڑا ٹائٹینک کی باڈی پر جس جگہ ٹکرایا وہاں کے ریوٹس پر پریشر کی وجہ سے کھل گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا کیپٹن کو ڈر تھا۔ مسٹیک نمبر 5۔ ریوٹس کھلنے کی وجہ سے جہاز کے اندر پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، جس نے عملے اور پیسنجرز دونوں کو الرٹ کر دیا تھا، اور جہاز میں موجود ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو تھی۔ ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کے چانسز تھے کیونکہ اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر پانی ٹائٹینک کے 3 فلورز میں بھی بھر جائے تو پھر بھی یہ ڈوب نہیں سکتی،
لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ پانی 3 فلورز کو کراس کر کے چوتھے فلور پر جا چکا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل رہا تھا اور ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کے لیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن نے ریڈیو پر مدد کے لیے الرٹ جاری کر دیا جب تک کوئی مدد کے لیے شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جہاز میں صرف 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئی تھی۔ 1500 پیسنجرز تھے اور بوٹس تھی صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان بوٹس میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر ایمرجنسی کشتی سمندر میں افراتفری میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس کے پیسنجرز کو ہی ترجیح دی گئی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے ہی بٹھایا گیا۔ ان کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ جہاز پانی میں ڈوبتا جا رہا تھا اور 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بجھ گئی تھیں اور ساتھ ہی جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر میں ڈوبتے ڈوبتے 2 گھنٹے 40 منٹ لگے۔ اس طرح 1500 لوگ اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ تھینکس فار واچنگ، لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کامنٹ بلو۔